بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ذہن میں بیٹھے بیٹھے ایک بات معاشرتی ہے، یہ معاشرتی وہم، معاشرتی برائی یا ایل فیلنگ انسان کے اندر ہوتی ہے، جس کو عام طور پر ہر ایک ہی سمجھتا ہے نوجوانوں، اسے کہتے ہیں نظر لگنا۔ بھائی اس کو نظر لگ جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ نظر کی ایک خاص اہمیت ہے، لیکن پیچھے جیسے جائیں ہسٹری میں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی، شاید ہی خیال کیا ہو اس بات کو، منگولوں کے سلسلے میں آپ نے کبھی غور کیا کہ منگول اپنے چہرے پر ایک کالے کا برش یوں پھیرتے تھے، ایک کالا برش یوں پھیرتے تھے، ایک کالا برش یوں پھیرتے تھے، ایک کراس میں پھیرتے تھے، غرض کے چہرے کو اس انداز میں سجا لیتے تھے پلس اور کراس میں، تاکہ ان کے نظر کا بہت زبردست ایک تصور تھا کہ ان کا چہرہ جو ہے نا اس پہ نظر لگ سکتی ہے۔ اس چہرے کی حفاظت کے لیے اپنے چہرے کو ڈھانک لیتے تھے۔ شاید اور بھی کوئی وجوہات ہوں، لیکن بظاہر تجربے سے جو بات معلوم ہوئی نظر کی، کہ مائیں بچوں کے سر پہ کالا ٹیکا لگا دیتی ہیں، تو ایسے ہی یہ ایک جسے کہتے ہیں نا آپ کو وہم کی بات ہے۔ اب یہ وہم نالج کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، اور جو آپ کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے، ان قسم کی وہمی رسومات سے آپ نکلتے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں دیہاتوں میں یا گاؤں میں، چھوٹی آبادیوں میں بچوں کے چہرے پر یہ نشانات نظر آ جائیں گے نظر نہ لگنے کے، لیکن جو آپ سوسائٹی کے اندر چلیں گے پھریں گے تو آپ دیکھیں گے پڑھے لکھے لوگوں میں جہاں سمجھ بوجھ زیادہ بڑھ گئی ہے، وہاں یہ پریشانی نہیں ہے، وہاں بچوں پہ کوئی رنگ ونگ نہیں لگائے جاتے، اور بچے جو ہے نا محفوظ طریقے سے پل بڑھ جاتے ہیں۔ اب میں یہاں کوئٹہ ٹاؤن میں رہتا ہوں، اور جب ہم یہاں آئے تھے تو یہاں آبادی کم تھی، اب تو مکانات ماشاءاللہ کافی بن گئے ہیں۔ تو خیر میں یہاں رہتا ہوں، اس میں یہاں میں ایک بات بتاؤں گا کہ یہ بہرحال جو ایک نظر لگنے کا ایک وہم ہے نا، یہ اتنی ترقی کر جانے کے بعد میں لوگوں میں موجود ہے، اتنی ترقی کر جانے کے بعد بھی لوگوں میں موجود ہے، اور لوگ عجیب حرکتیں کرتے ہیں، لوگ عجیب مسائل اندازہ کریں، گھر تو سبھی بناتے ہیں، لیکن بعض لوگ کہ مجھے تو ایک ہی آدمی نظر آیا اس زمانے میں، ایک آدمی نے اپنا گھر بنایا یہیں ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں کوئٹہ ٹاؤن میں، ہمارے گھر کے سامنے ہی وہ گھر ہے، بڑے اچھے ہیں، سمجھدار، یہ نہیں کہ غریب ہیں، غریب بھی نہیں ہیں، اور سمجھدار ہیں۔ مذہبی اعتبار سے وہ ناصبی جو ایک خاص فرقہ نکلا تھا ابوالکلام آزاد کے والد کے زمانے میں ہندوستان میں، غیر مقلد لوگ جسے کہتے ہیں، ان سے تعلق ہے ان کا۔ بہرحال یہ ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ یہ وہم والی بات، نظر والی بات اب ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، لیکن جب انہوں نے گھر بنایا ہمارے سامنے
گھر بن کے تیار ہو گیا، سفیدی ہو گئی، ہم نے دیکھا کہ کالا کالا رنگ پھرنا شروع ہو گیا، پلرس کے نیچے پورا کالا، اور ان کے بارڈر کے اوپر برش کالا، اور پھر اس کے بعد میں دروازہ مین گیٹ جو ہے اس کے ساتھ جو بیم جن پہ کھڑا ہوتا ہے آدمی، پلر دروازہ لگتا ہے وہ کالا، پھر اپنے گھر کے آگے جو دیوار ایسے ہی شو کے لیے بنا دیتے ہیں دروازے کے آگے وہ کالی اور اوپر کی منزل میں انہوں نے کھلی رکھی ہوئی تھی اس کی تمام بیمز پر اور پلرس کے اوپر کالے برش پھرے ہوئے تھے، بالکل اسی انداز میں جس طرح سے کہ منگول اپنے چہرے پر برش پھیرتا ہے نا، آڑے ترچھے ایسے برش پھیرے ہوئے تھے۔ ابھی انہوں نے اپنے بیچ کی منزل میں شیشے لگوا لیے ہیں، لیکن وہ وہم اب بھی ختم نہیں ہوا، انہیں شیشوں کے بیچ میں جو پلیٹیں آئی ہیں اسٹیل کی ان کو سب کو کالا کر لیا ہے، ان کو سب کو کالا کر لیا ہے یہ ہمارے علاقے کا منگول ہاؤس بن گیا ہے، کیونکہ بالکل منگولوں کے اسٹائل میں اپنے گھر کو انہوں نے نظر سے بچایا ہے۔ صاحب میں نے اس کو بتا بھی دیا تھا، انہیں تذکرتاً نے اس بات کا تو احساس دلایا تھا کہ بھئی آپ اپنے گھر کو جس انداز میں کالا کر رہے ہیں، برش پھیر رہے ہیں، یہ تو بالکل منگولوں والا اسٹائل ہے، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ اس پر قائم ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ ایک وہم ہے، یہ ایک وہم ہے۔ اب ہمارے سامنے اس وہم کی مثال سامنے ہمارے گھر کے منگول ہاؤس اس کا نام رکھ دیا گیا ہے ہماری طرف سے، کیونکہ بہرحال اس قسم کی سوچ بہت کم پائی جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نظر سے بچائیں، وہ تو الگ ہے، لیکن گھر کے اوپر بھی کالک مل دیں اس سے نظر سے بچ جائے۔ وہ اتنا شاندار گھر بھی نہیں ہے، انہوں نے 240 گز میں 200 گز کے مکان میں میرا خیال ہے 120 گز کو استعمال کیا ہے، باقی سب ضائع کیا ہے، کوئی اچھا بھی نہیں ہے جس سے نظر لگ جائے لیکن بہرحال ذہن ہے نا آدمی کا، وہ کام کرتا ہے نظر کا۔ تو یہ منگول ہاؤس کے طور پر میں آپ کو وہم کی بات بتا رہا ہوں، یہ منگول ہاؤس کی طرف جب نظر جاتی ہے تو انسان کی سوچ پر اور فکر کے اوپر نظر جاتی ہے کہ اتنے ماڈرنائز زمانے میں بھی منگولوں کی سوچ ختم نہیں ہوئی ہے، وہ بہرحال اپنی چیزوں کو بھی نظر بد سے بچانے کے لیے انہیں کالا کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک وہم ہے، اس وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، اور بہرحال ہندوستان میں کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں گے۔ یہ منگولوں سے چلی ہے بات کہ وہ اس طرح سے کالا کر دیتے ہیں کہ نظر نہ لگے، سیدھا برش، پلس میں برش، پھر کراس میں برش، اس طرح ان کا چہرہ آپ کو نظر آئے گا منگول۔ آج کا جو ڈرامہ جو وہاں سے چلتا ہے، کیا نام ہے جی، ترکی سے آتا ہے، اس میں آپ خاص طور سے منگولوں کو اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج میرے نوجوانوں، یہ جو وہم والی بات ہے نا، وہم ہے قسم کا، میرے سامنے سے بلی کیوں گزر گئی اور میرے جاتے جاتے مجھے ٹوک کیوں دیا، اسی طرح سے بچے کو گھر سے نکالنے سے پہلے لوگ کالا نشان لگا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے سامنے جو گھر ہے اس میں انہوں نے کالا کی کالک مل دی ہے، اس فکر میں ان کو یہ فکر ہوئی ہے کہ شاید ہمارے گھر کو نظر لگ جائے گی، تو سارے گھر کو انہوں نے منگول بنا دیا ہے۔ تو میں صرف سوچ و فکر کی بات کر رہا تھا کہ آدمی کو سوچ و فکر میں بلندی پیدا کرنی چاہیے، وہ ہم سے نکلنا چاہیے، وہ ہم جو ہے نا انسان کے راستے کو کھوٹا کر دیتے ہیں۔ وہم، میری آنکھ پھٹک رہی ہے، کچھ ہو جائے گا،
بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک وہم ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، نظر لگنا۔ نظر تو خیر صحیح ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، لیکن اس کے بچاؤ کے لیے جو منگولوں کا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ بہرحال بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے۔ میرا آج کے ویلاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں منگول ہاؤس ہمیں منگولوں کی یاد دلا رہا ہے کہ منگول نظر سے بچنے کے لیے اپنے چہرے پر کراس اور پلس کا نشان بنا لیتے تھے تاکہ چہرہ بالکل نظر سے محفوظ ہو جائے۔ اب ہمارے گھر میں کے سامنے جو گھر ہے وہ منگولوں کی طرح سے اپنے گھر پر برش پھیر دیا ہے انہوں نے تاکہ نظر نہ لگے۔ یہی بات میں سمجھانے کے لیے منگول ہاؤس کی حیثیت سے یہ ویلاگ بنایا ہے۔